بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر اور آپ کی آل پر۔ ناظرین کرام، حضرت شاہ جمال رحمۃ اللہ علیہ کے مرید خاص پیر حسن شاہ جو شیخ حسو تیلی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے مشہور و معروف ہوئے، اناج اور تیل کی تجارت کیا کرتے تھے۔ ان کا کسب ہی ان کے نام کی عرفیت بن گیا۔ شیخ حسو رحمۃ اللہ علیہ لاہور میں چوک جھنڈا میں غلہ فروشی کی دکان کیا کرتے تھے اور اکثر و بیشتر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہتے تھے۔ حضرت شاہ جمال رحمۃ اللہ علیہ ہر نشست میں ان کو نصیحت کرتے تھے کہ کاروبار میں دیانت داری پہلی شرط ہے، اس لیے دیانت کا دامن کسی طور پر بھی ہاتھ سے نہ چھوڑنا۔ حضرت شیخ حسو نے حضرت شاہ جمال کی اس نصیحت کو پلے باندھ لیا اور ناپ تول کے معاملات میں اس قدر محتاط ہو گئے کہ ہر گاہک کو جنس فروخت کرتے وقت فرماتے کہ تم اپنے ہاتھ سے غلہ تول لو، اس طرح آپ کم وزنی کے احتمال سے بچ جاتے۔ اب جو شخص آپ کے ساتھ ایمانداری کرتا یا آپ کے حساب سے بھی کم جنس لیتا تھا، اس کی جنس گھر جا کر اصل سے کافی زیادہ ہوتی تھی، اور جو آپ کے ساتھ بے ایمانی اور آپ کے حساب سے زیادہ تول لیتا تو گھر جا کر اس کی جنس کم پڑ جاتی تھی، مگر آپ اس سے بری و ذمہ ہوتے تھے کیونکہ گاہک تو خود ناپ تول کرتا تھا۔ اس طریقہ کار نے حضرت شیخ حسو کے کاروبار میں اتنی برکت ڈالی کہ آپ نہایت مالدار ہو گئے اور صاحب ثروت بھی ایسے ہوئے کہ آپ نے تولنے والے باٹ بھی سونے کے بنوا لیے۔ ایک روز شیخ حسو اپنے سونے کے باٹ لے کر حضرت شاہ جمال کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، حضور آپ کی توجہ سے اس قدر برکت ہو گئی ہے کہ میں نے باٹ بھی سونے کے بنوا لیے ہیں۔ حضرت شاہ جمال نے مسکرا کر فرمایا، تو اس کا مطلب ہے تم نے ایمانداری کو اپنا لیا ہے۔ شیخ حسو نے جواب دیا، حضور آپ کے حکم کی میں نے ہر ممکن تعمیل کی ہے۔ حضرت شاہ جمال نے پوچھا، تو پھر اس ایمانداری کا امتحان کر لوں؟ شیخ حسو نے جواب دیا، حضور ضرور کریں۔ اس پر حضرت شاہ جمال نے فرمایا، تو ایسا کرو، ان سونے کے باٹوں کو لے جا کر دریائے راوی میں ڈال آؤ۔ شیخ حسو نے بلا تامل باٹ اٹھائے، دریا کا رخ کیا اور ان کو ماتھے پر شکن لائے بغیر دریا میں پھینک دیا۔ ٹھیک 2 روز بعد لاہور کے مضافات کے دیہاتوں سے دیہاتی حسب معمول غلہ فروخت کرنے شہر آئے تو انہوں نے دریا کے باہر سونے کے چمکتے ہوئے باٹ دیکھے۔ اب ہر شخص یہ جانتا تھا کہ سونے کے باٹوں کے ساتھ ناپ تول صرف شیخ حسو ہی کرتے ہیں، اور ان دیہاتیوں کو بھی یہ بات معلوم تھی۔ چنانچہ انہوں نے یہ باٹ اٹھائے اور حضرت شیخ حسو کی دکان پر لے کر آ گئے اور کہا کہ یہ آپ کے باٹ دریا کے کنارے پڑے تھے، ہم اٹھا لائے ہیں۔ حضرت شیخ حسو ان باٹوں کو لے کر دوبارہ حضرت شاہ جمال کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، حضرت میں تو ان سونے کے باٹوں کو دریا کے حوالے کر آیا تھا، لیکن یہ پھر میرے پاس آ گئے ہیں۔ حضرت شاہ جمال نے فرمایا، میاں حسو تمہاری ایمانداری سرخرو ہو گئی، یہ راستی کا معمول تھا، تم نے ایمانداری شروع کر دی، کم تولنا چھوڑ دیا تو کمائی حلال ہو گئی، اور یہ رزق حلال کی برکت ہے کہ تم نے حلال کی کمائی کو دریا میں ڈالا تو اس نے بھی اس کو ضائع نہیں ہونے دیا اور تمہارا مال باحفاظت تم تک پہنچ گیا۔ بس اس روز سے حضرت شیخ حسو حضرت شاہ جمال رحمۃ اللہ علیہ کے مریدوں میں شامل ہو گئے۔ اپنی دکان، اپنا کاروبار سب خدا کی راہ میں دے دیا، دن رات زہد و ریاضت میں بسر کرنے لگے اور چند ہی سالوں میں ولایت کا مرتبہ حاصل کر لیا۔ حضرت شاہ جمال نے جب انہیں کمال کے درجے پر فائز ہوتے دیکھا تو فرمایا، شیخ حسو اب تم اپنا کاروبار کرو، کیونکہ رزق حلال کمانا بھی عبادت ہے۔ چنانچہ شیخ حسو نے دوبارہ غلہ فروشی شروع کر دی۔ ایک روز آپ گندم تلوا رہے تھے اور ساتھ ساتھ دھارنے بھی گنتے جا رہے تھے۔ جب 13ویں دھارن گن رہے تھے تو آپ کے منہ سے نکلا 13 13 13 کی تکرار نے آپ کی معرفت کو بیدار کر دیا۔ آپ نے اس کا مطلب یہ لیا کہ یا الہی میں تیرا ہوں۔ بس پھر آپ نے دوبارہ کاروبار چھوڑ کر اپنے شیخ کی خدمت میں زندگی بسر کرنا شروع کر دی۔ جب عمر کا ایک حصہ خدا رسیدگی میں بسر کر چکے تو پھر آپ کو حضرت شاہ جمال نے دوبارہ ہدایت کی کہ خدا کی یاد کے ساتھ ساتھ ایمانداری سے اپنا کام بھی کرو۔ آپ نے مرشد کے حکم کے مطابق تیل بیچنے کا کام شروع کیا اور اسی کاروبار کی بدولت آپ کے نام کے ساتھ
تیلی کے لفظ کی اضافت پیدا ہو گئی اور پھر عمر بھر ریاضت و عبادت اور کسب کمال میں مصروف رہے، اور پھر جب وصال کر گئے تو آپ کو ایبٹ روڈ پر جان کی دیوی خیراتی ہسپتال کے احاطے میں دفن کیا گیا، جہاں آج بھی آپ کا مزار مبارک مرجع خلائق ہے۔